اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام پاکستانیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آئینی مشاورت کا جو عمل چل رہا تھا، ایک آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے حوالے سے بڑے دنوں سے تگ و دو جاری ہے۔ کبھی مولانا صاحب کی میٹنگس ہو رہی ہیں بلاول کے ساتھ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور جو کنکلوژن کل رات تک یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے وفد نے یہ کہا تھا مولانا صاحب کے ساتھ، اور مولانا صاحب نے اس کی سفارش بھی کی تھی کہ ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اس ترمیم کا حصہ بننے یا نہ بننے کا فیصلہ کریں گے۔ آج ان کے وفد کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور آج کا جو ٹائم ہے آپ کو پتہ ہے 19 اکتوبر، اور شام کے تقریباً 6 بجے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں یہ اس کے بعد ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی اس عمل میں حصہ نہیں لے گی۔ عمران خان کے ساتھ جو ملنے ان کا وفد گیا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے، انہوں نے جو باہر آ کے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ اس سارے پریس کانفرنسز کی جو حالات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو وفد گیا تھا عمران خان سے ملنے، تو انہوں نے کہا کہ بانی سب سے پہلے تو وہی روٹین کی باتیں بتائی کہ 7 دن سے ان کو اخبارات نہیں مل رہے عمران خان صاحب کو، اس کے بعد 5 دن سے ان کے سیل کی بجلی بند ہے، اور وہ 1-1.5 ہفتے سے ایکسرسائز نہیں کر پا رہے، اور ان کو بالکل بڑے ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے۔ اور ہماری یہ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات ہونا تھا، عمل جاری تھا ابھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اور ملاقات جس کی وجہ سے ہماری مشاورت مکمل نہیں ہو سکی، اور ہم کچھ ٹائم اور چاہتے ہیں مشاورت کے لیے۔ اگر ہمیں منڈے ٹیوزڈے تک کوئی ٹائم دیا جائے تو ہم مزید مشاورت کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے 4 لوگوں کو بلا لیا ہے ملاقات کے لیے کہا۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو سی ایم کے پی کے ہیں، ان کو بلایا۔ شبلی فراز صاحب ہیں جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو بلایا۔ عمر ایوب صاحب ہیں جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو بلایا۔ اور ملک احمد بچر صاحب کو بلایا جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ان 4 لیڈروں کو انہوں نے جو سینئر رہنما ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں۔ اب یہ ساری خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی، اصل میں اس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے بڑا ٹائم دیا ان کو مشاورت کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کی کوشش یہ تھی کہ تمام حکومتی اور اپوزیشن پارٹیاں، تمام سیاسی پارٹیاں مل کر یہ آئینی ترمیم کریں، اور جس سے یہ ہو کہ ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ یہ عمل پایا تکمیل تک پہنچے، جو اب لگتا نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس جاتے رہے، رات 1 بجے بھی 2 بجے بھی جاتے رہے، اس کے بعد صبح بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، مشاورت کا عمل جاری تھا۔ مولانا صاحب پھر کراچی گئے، کراچی کے بعد نواز شریف صاحب سے ملنے لاہور آئے، پھر بلاول بھٹو صاحب ان سے ملے۔ بلاول بھٹو اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے بڑی اس کے لیے محنت کی، تو لیکن پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب یوں لگ رہا ہے ان ساری خبروں کے بعد کہ پی ٹی آئی اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بلکہ ایک اور بات جو میں بھول گیا، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے بیرسٹر علی گوہر صاحب کے بقول کہ وہ 100 سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید کوئی عمران خان صاحب کوئی این آر او مانگ رہے ہیں، یا شاید آج جو وفد گیا ان سے ملنے انہیں کوئی آفرز کر کے آیا ہے، لیکن جو انہوں نے باہر آ کر جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی اس طرح کا ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریشر نہ لے، بالکل ضرورت نہیں ہے پریشر لینے کے، آئینی ترمیم نہیں ہوتی آپ اس عمل کا حصہ نہ بنے، پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی تھی، ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا نمبر گیم تو ہمارے پاس پورے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ سارے اس کا حصہ بنے۔ تو لیکن اب اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ جو مسودہ حکومت کا تھا اور جو مسودہ ہمارا تھا،
ہم نے وہ ایک سائڈ پہ کر دیا. اب جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے ہم سب اس پہ ایگری کر گئے. اب مولانا صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بھی ساتھ شامل ہو جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم گین کیا. بار بار پی ٹی آئی کی قیادت شاید ابھی بھی ملنے جا رہی, ان سے ملنے جاتی رہی, اور مولانا صاحب ان کو قائل کرتے رہے, وہ مولانا صاحب کو قائل کرتے رہے. لیکن اب جو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بقول بلاول بھٹو کے کہ ہم نے ان کا مسودہ مان لیا, اب اس آئینی ترمیم کو خود اس کا مسودہ قومی اسمبلی میں مولانا صاحب کو پیش کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس پہ ایگری کر لیا ہے. اب یہاں جو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی تھی, وہ مسلسل سیاستدان نے نا ایک دوسرے کے انگیج کر رہے ہیں, وہ ٹائم گین کر رہے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ پہلے 2-4 ملاقاتیں کی, پہلے کوئی مسودے کی بات کر لی, پہلے کسی نقطے کی بات کر لی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے, آئینی بینچ بننا چاہیے, 25 کے بعد کر لینا چاہیے. وہ مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرتے رہے, جو میرا ذاتی خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا. پھر انہوں نے آخری یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے. جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی تو لا محالہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا, انہوں نے تو اس کا انکار ہی کرنا تھا اور وہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس کیا چوائس رہ گئی ہے اور حکومت کے پاس کیا چوائس رہ گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ مولانا صاحب خود پیش کریں گے. اب مولانا گیم ساری آ گئی مولانا کے اوپر, کیونکہ مولانا جتنی بھی باتیں کر رہے تھے بلاول بھٹو اس پہ ایگری کرتے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی کو شامل کرنا ہے جی, ٹھیک ہے کر لیں, ان کو ٹائم دینا ہے جی کر لیں, ان کو ملاقات کروانی ہے جی کر لیں. اب ان ساری باتوں کے بعد مولانا صاحب میرا خیال ہے کہ اب اس وقت اس پوزیشن میں ہے جس پر وہ بھاگ نہیں سکیں گے. اب وہ جتنی ملاقاتیں بلاول اور ان کے ساتھ ہو چکی ہیں حکومتی پارٹیوں کے ساتھ, وزیر اعظم بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل رات ان کے گھر گئے ہوئے تھے, تو وہ شاید اب ان کے لیے بھی اخلاقی طور پر ممکن نہ ہو کہ اگر میری میں ایک سوال رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرا مطالبہ یہ ہے اگر ایسا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں آپ کی بات مان لی, آپ کا میں نے جو بھی آپ کا موقف ہے میں اس پہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا کہ ہم کہیں گے جی نہیں جی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ میرا دل نہیں کر, اس طرح نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی ساری حکومتی جماعتوں نے یا بلاول بھٹو نے جتنا سب کو قائل کر لیا, اور قائل کرنے کے بعد یہ مولانا صاحب کے آگے رکھ دیا, ٹھیک ہے جی آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں, لیکن اب آپ کہاں جائیں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہوگا. اب پی ٹی آئی جو چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تاکہ ایک دفعہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کی تعیناتی ہو جائے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پھر کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت حکومت کو نہیں فائدہ ہوگا. اب سارا اپنے اپنے فائدے نقصان کا کھیل ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ آئینی معاملات, چاہے وہ بینچ ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے وہ کمیشن ہو, جو بھی کچھ ہو, وہ آئینی معاملات الگ سے ہوں تاکہ جو ان کا فارم 47 والا یا 8 فروری والے جو الیکشن ہیں, جنوری والے الیکشن ہیں, وہ ڈسٹرب نہ ہو. ادروائز اگر وہ معاملہ جو پینڈنگ پڑا ہوا اگر اس پہ بات چیت ہوگی تو پھر حکومت ظاہر ہے چلی جائے گی اور ان کو نئے الیکشن کروانے پڑیں گے, اور بلاول بھی نہیں چاہیں گے کہ نئے الیکشن ہو. اب یہاں پہ آ کے پی ٹی آئی نے بڑی سیاسی گیم کی ہے, سمجھداری والی گیم کی ہے. انہوں نے انگیج کیا رکھا مولانا کو, کبھی غصے میں آئے, کبھی انہوں نے کہا کہ جی ہم دشمنی دیکھ لیں گے, جو دشمنی کرے گا ہم اس کے ساتھ دشمنی سے نپٹیں گے, جو سیاست کی زبان میں بات کرے گا ہم ان کے ساتھ سیاست کی زبان میں بات کریں گے. تو وہ اس وجہ سے وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیلے بھی ہوئیں, کبھی غصے میں آئے کبھی خوش ہوئے. لیکن اب جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ مولانا صاحب حکومت کا ساتھ دیں گے, اور ہو سکتا ہے آج یا کل کے اندر ہی یہ آئینی معاملہ جو آئینی ترمیم والا 26ویں آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے وہ آج کسی طرف چلا جائے. اچھا ایک اور مزے کی اس میں بات ہوئی, ایک حکومتی اتحادی جماعتیں تھی ایم کیو ایم, آپ کو پتہ ہے ان کے جو ہیں ستار صاحب, عبدالستار صاحب, فاروق ستار صاحب سوری, ان کے جو فاروق ستار صاحب ہیں انہوں نے آج ایک بڑی مزیدار سی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ جو آئینی ترمیم کا اونٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرف بیٹھ جانا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ اونٹ خیمہ پھاڑ کر نکل جائے.
बड़ा खौफनाक इशारा था उनका ये इशारा आप समझ गए होंगे कि अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो ये फिर ताकतवर हल्के ये ना हो कि वो सारों को चलता कर दें वो, और जो सियासतदान हैं वो हाथ मलते रह जाएं, फिर देखें क्या होगा, फिर सबके लिए प्रॉब्लम होगी जो मज़े ले रहे हैं सियासतदान। तो मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए, सियासतदान अगर आपस में नहीं बैठ सके या सियासतदान किसी मामले पे अगर कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते तो फिर होगा क्या, फिर आपको भी पता है क्या हो सकता है। और फिर इन सियासतदानों के लिए एक लम्हा फिर ये 10-15 साल पीछे चले जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता, अच्छा एक और भी खबर इसके बारे में आ रही थी कि जी आज एक किसी शाइये का जोराने का इंतज़ाम किया हुआ है और उनके लिए पार्लियामेंटेरियन के लिए, जिसमें मीठे शीठे की देगें भी पक रही हैं और बड़ी खबरें थी, ताकि इंश्योर करने के लिए ये कहा जा रहा था कि हुकूमती पार्टी ने उनको बुलाया हुआ ताकि वो अपने नंबर गेम के हवाले से शो ऑफ कर सकें कि इतने नंबर उनके पास है। ज़ाहिर है जितने लोग शिरकत करेंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके हक़ में वोट देने वाले कितने लोग हैं। तो ये सारा मामला आज मेरा ख्याल है कि आज रात तक ये क्लियर हो जाएगा कि आईनी तरमीम वाला जो एक हिजान पैदा हुआ है मुल्क में, जो एक पता नहीं कितना ज़रूरी है ये पाकिस्तान के लिए। तो जो मामला इसमें एक पिछले 1 महीने से चल रहा है, बल्कि 2 महीने लगभग हो गए, तो उसका आज न किसी तरफ ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा। वरना वो फारूक सतार वाली बात तो आपने सुनी है कि ऊँट खैमा फाड़ के निकल जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।